السلام علیکم۔ اچھا جی، ٹائم بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے۔ قرب قیامت کے جتنے نشانیاں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا زلزلے اور پھر جو ہے نا آتش فشاں اور سیلاب اور آندیاں سونامیاں، اور پھر کئی ممالک میں پچھلے دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جو ہے نا کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کہیں پہ لاوا نکل آیا ہے۔ تو یہ سب معاملات چل رہے ہیں۔ دجال کے جو ہے نا آنے کے جو ٹائم حدیث شریف میں بتایا گیا ہے اس کی تقریباً نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو فکر کرنے والی بات ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ جان نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا تھا کہ دنیا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اب میں اور آپ ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ بظاہر نظر آنے میں ہماری نظر میں ہماری عقل کے مطابق موت کون سی بہتر ہے؟ جی نارملی جو ہے نا قدرتی موت بہتر ہے۔ تو جبکہ قرآن و حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یا اللہ کی نظر میں شہادت کی موت افضل ہے۔ یا پھر ہم مطلب ہے اگر ہم میں سے کوئی بھی آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یار جو ہے نا مطلب ہے اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جو ہے نا اللہ پاک حادثاتی موت سے بچائے، جبکہ بزبانی علماء کرام کے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حادثے میں جو انسان مرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا مطلب ہے شہادت کا بے شک جو ہے نا سب سے نچلا درجے اس کو جو ہے نا ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، یا فار ایگزامپل جو ہے نا کوئی کسی کے اوپر دیوار گر جائے، یا کوئی مکان وغیرہ کے گرنے پہ جو ہے نا فوت ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جنگوں میں جو ہے نا مطلب ہے جو اسلام کے لیے جو لڑتے ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے اسلام کے لیے۔ لیکن ہم لوگ جن ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ٹینشنیں بیسکلی کوئی مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں، ان کا کوئی معنی کو مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ اب ان کی کوئی ویلیو ہے نہیں اور ہم ان کی ٹینشن لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اور پریشان ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی آخرت کی جو ہے نا ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اتنا۔ ہم سوچتے ہیں اسی لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر سے احساس جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا آپ نے جو ٹینشن لینی ہے، آپ نے جو فکر کرنی ہے وہ امت مسلمہ کی فکر کرنی ہے۔ ہم وہ فکر نہیں کرتے، ہم وہ ٹینشن نہیں لیتے ہیں۔ ہم اسی وجہ سے پھر اللہ پاک نے ہمیں اسی دنیا میں الجھا کے رکھ دی ہے، جو ہم اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے ٹینشنوں میں رہتے ہیں۔ ہم نے پیسے کو جو ہے نا مطلب زیادہ وہ بنا دیا ہے کہ پیسہ بہت ضروری چیز ہے۔ پیسہ اگر اتنی ضروری چیز ہوتی تو پھر آپ سے ہم کبھی بھی جو ہے نا جو انہوں نے یعنی کہ غربت کو یا جو ہے نا مفلسی کو جو ہے نا انہوں نے اپنایا تھا، حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی تھی اور اتنی اتھارٹی دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو جو ہے نا سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے نا غربت کو اپنایا۔ اس کا ریزن یہی تھا کہ جو ہے نا وہ یہی تعلیمات دینا چاہ رہے تھے کہ غربت، پیسہ، یہ چیزیں اتنی ضروریات زندگی نہیں ہے۔ پیسے کے پیچھے ایمان نہیں بیچنا ہے، اصل فکر کی جو بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وقت کے لحاظ سے جو ہے نا ٹینشن لینی چاہیے۔ اگر تم امت مسلمہ جو ہے نا سکون میں اور جو ہے نا مطلب ہے تمام ویل سیٹل ہوں اور جو ہے نا مطلب اپنے معاملات میں سکون کی زندگی گزار رہے ہو، کہیں پہ جو ہے نا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو رہی ہو، پھر تو ہمیں جو ہے نا مطلب ہے سوچنا چاہیے پیسہ کمانا اور پھر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے خاندان برادری، اپنے بیوی بچوں کے جو ہے نا ان کی ٹینشن لینی چاہیے۔ جبکہ ہمارے ابھی وہ حالات نہیں ہے، ابھی وہ معاملات نہیں ہے۔ امن کے دور میں جنگ کا سبق نہیں دیا جاتا، جنگ کے دور میں امن کا سبق نہیں دیا جاتا، یا امن کے بارے میں مطلب وہ نہیں کیا جاتا، امن کی باتیں نہیں کی جاتی۔ جب جنگ ہے تو پھر جنگ کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، جنگ کے بارے میں جنگ کے لیے جو ہے نا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ جب امن ہو تو پھر امن کے لیے جو ہے نا معاملات کیے جاتے ہیں۔ افغانستان میں جب تک جنگ لگی رہی تو وہ جنگی معاملات اور جنگ لڑنے کے معاملات کی طرف جو ہے نا توجہ کرتے رہے، ان پہ فوکس کرتے رہے۔ ابھی جب ان کے اوپر سے جنگ ختم ہوئی ہے تو ابھی وہ اپنے جو ہے نا ملک معاشی طور پہ جو ہے نا ترقی کرنے کے معاملات پہ غور کرنا شروع ہو گئے۔ اگر وہ جنگ کے دوران میں جو ہے نا معاشی ترقی کی طرف توجہ کرتے اور ہماری طرح جس طرح ہم لوگ جو ہے نا اتنی ٹینشن لیتے اور اتنا جو ہے نا ان چیزوں کے معاملات میں فکر مند ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر جو ہے نا مطلب ہے جنگ لڑنے کے بجائے جو ہے نا پھر ان کی بیوقوفی تھی۔ اگر امن اور پیسہ اور معاشی طور پہ فٹ ہونا اتنا ضروری ہوتا تو وہ پھر جنگ لڑنے کے بجائے ان کے لیے جو شارٹ کٹ راستہ ہے، جو ہے نا شارٹ کٹ جو ان کے پاس ایزی وے تھا، وہ اتنے لوگوں کو پھر ان کو شہید کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ ایزیلی جو ہے نا اپنے آپ کو سرنڈر کر کے آرمی کے امریکہ کے سامنے یا جو بھی وہاں پہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا وہ ان کے سامنے سرنڈر کر کے وہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا سکون کی زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے جنگ اسی لیے کی کیونکہ جو ہے نا وہ اٹیک بیسیکلی کسی انسان پہ نہیں تھا، کسی ایک ملک پہ نہیں تھا۔ وہ اٹیک کے پیچھے ریزن جو تھا
وہ مذہبی ریزن تھا، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو بحیثیت مسلمان جب مذہبی طور پہ جو ہے نا ایک سامنے والے دشمن نے آپ کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا کہ آپ مسلمان ہیں، تو پھر وہاں پہ سرنڈر کرنا یا اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب نیچا کر کے اور پھر امن اور سکون اور جو ہے نا یعنی کہ سکون کی لائف گزارنے کے چکروں میں پھر گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے. اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اگر ان حالات سے ہم نظریں چرا کے جو ہے نا امن کی طرف سوچیں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس کی یہی جو ہے نا 70-75 سال یا 80 سال سے ہم لوگ جو ہے نا یہی انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم انہی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں. جب ہم اللہ پاک نے جس ٹینشن لینے کا ہمیں حکم دیا ہے، جو فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جس کے بارے میں جو ہے نا حکمت عملی اپنانے کا حکم دیا ہے، جب ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ٹینشنیں خود بخود ہی اللہ پاک ختم کر دے گا. اور جو بھی لوگ اس طرح کی ٹینشنیں لیتے ہیں، مطلب مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں جو ہے نا اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی جو ہے نا ٹینشن ہے، امت مسلمہ کا درد ہے جن کے دلوں میں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا و مافیا جتنے بھی دنیا میں جو کچھ بھی معاملات ہیں ان کی طرف سے وہ ٹینشن فری ہیں. دنیا کی ٹینشنوں میں وہی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں جن کو جو ہے نا امت مسلمہ کا درد نہیں ہے یا اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. مرنا تو ہے نا، مرنے سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، نہ امیر بچ سکتا ہے، نہ غریب بچ سکتا ہے، نہ مسلم بچ سکتا ہے، نہ نان مسلم بچ سکتا ہے. موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. موت کے ڈر سے اگر جو ہے نا مطلب ہے کہ یار ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں جو ہے نا قتل کر دیا جائے گا، اس ڈر سے اگر جو ہے نا ہم لوگ ڈر کے بیٹھے رہیں تو کیا وہ ڈرنا ہمیں موت سے بچا لے گا؟ مرنا تو ہم نے پھر بھی ہے نا، بے شک ہم 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال بھی جی لیں پھر بھی مرنا ہی ہے. تو پھر کتوں والی زندگی یا ضلالت والی زندگی گزارنے سے مردوں والی اور مسلمانوں والی جس کی ہمیں اسلام میں ترغیب دلائی گئی، جس کی ہمیں اسلام میں تربیت دی گئی، پھر اس طرح کی لائف گزارنا بہتر ہے نا، باعزت زندگی. اگر باعزت زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں یا نہیں گزار سکتے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ مر جانا. اب اس ٹائم پہ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا چاہے پاکستان میں اور پھر مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کا جب درد نہیں کیا، ہم نے جب ان کی فکر نہیں کی، ہم نے جب ان کی ٹینشن نہیں لی، ہم صرف وہ جس طرح ایک کہاوت مشہور ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، ہم صرف گرجتے رہے. اس گرجنے کا رزلٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے حالات پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ہے نا سے بدتر ہوئے ہیں. تو اب وہ اس کا جو ہے نا اسٹیپ بیک جو ہے نا کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم جو ہے نا مطلب اپنے اس ہدف کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم دوبارہ اس طرف اپنے سوچوں کو، اپنے جو ہے نا مطلب تھاٹس کو اس طرف گھمائیں، اس طرف اپنی سوچوں کا رخ کریں، اس طرف سوچنا شروع کریں. نہیں سوچتے ہیں تو جتنی آج ضلالت ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل آنے والے وقت کے ساتھ جو ہے نا اس ضلالت میں ترقی ہوتی رہے گی، یہ بڑھتی رہے گی اور ہم بھی فیس کریں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی فیس کریں گی. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب مرنے کے موت کے خوف سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا مطلب ہے کوئی وہ نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو بحیثیت مسلمان مرنا ہے، موت حق ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے، ان کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ ہم نے مرنا ہے اور مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جس وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے نا مطلب جس وجہ سے ہماری یہ مجبوری بن رہی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرنا یا اس طرح کے معاملات پہ بات کرنا اور اس طرح کے معاملات کے بارے میں سوچ و فکر کرنا، امت مسلمہ کا درد جگانا اپنے دل میں، جس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کرنا ضروری ہے، اسی پوائنٹ کو وجہ بنا کر ہم ڈرے ہوئے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہیں. مطلب موت کے بعد، مرنے کے بعد ہی اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے نا، تو اسی موت سے ہم ڈر کے جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ایک جو پہلا مرحلہ ہے اس کے ڈر سے ہم اس سے اگلے مرحلے کی تیاری کرنے یا اس سے اگلے مرحلے کے جو ہے نا معاملات کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے پہلا جو اسٹیپ ہے جو کہ عارضی ہے اس کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہوئے اور اس کی ٹینشن لیتے ہوئے ہم جو اصل ہمارا ہدف ہے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں اپنا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. کشمیریوں کے لیے جو ہے نا ہم کشمیریوں کو وہ کرتے رہے کہ ہاں بھی جو ہے نا تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ کریں گے. نہ ہم نے خود کیا کچھ اور نہ ان کو اس چیز کے لیے جو ہے نا، دیکھیں وہ اسٹوری آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کوئی چوکیدار کسی بنگلے کے باہر جو ہے نا سردیوں کی رات میں جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، سردی میں جو ہے نا اس کے اوپر کوئی گرم کمبل وغیرہ یا جیکٹ وغیرہ نہیں تھی. تو اس کا جو سیٹھ آیا اس نے اس کو دیکھا کہ وہ سردی میں جو ہے نا ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے سردی میں. تو اس سیٹھ نے اس کو یہ بات بولی کہ بھائی جو ہے نا تم سردی میں ایسے بیٹھے، تمہارے پاس جیکٹ وغیرہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے نا اندر سے گھر میں میرے پاس پڑی ہوئی جیکٹ میں لا کے دیتا ہوں تمہیں. وہ گھر میں گیا، وہ بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا لا کے دینا. تو اگلے دن وہ جو چوکیدار تھا اس کی لاش ملی. حالانکہ وہ تو سردی میں پہلے بھی بیٹھتا تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ جو ہے نا سردی برداشت کر رہا تھا، لیکن پہلے اس کو کسی کا آسرا نہیں تھا، پہلے اس کو کسی سے کوئی امید نہیں تھی. لیکن جب آج اس کو جو ہے نا اس شخص نے، اس سیٹھ نے اس کو جو ہے نا امید دلائی اور جو ہے نا اس کو آسرا دیا کہ میں تیرے لیے جیکٹ لے کر آتا ہوں، تو اس کے دل کے اندر وہ آس اور وہ امید پیدا ہوئی کہ جو ہے نا ہاں بھی میں ابھی سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس جو ہے نا کچھ نہ کوئی انتظامات ہو جائیں گے. وہ جو اس کو آسرا اور امید ملی نا، وہ آسرا اور امید جو تھی وہ اس کی جو ہے نا موت کا سبب بن گئی. کشمیر کے مسلمانوں کے
مرنے میں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونے میں مطلب تقریباً جو ہے 80% ہمارا اپنا ہاتھ ہے، ہم مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ ہم نے نہ خود ان کے لیے کچھ کیا بحیثیت مسلمان، ہم لوگ مطلب ویل سیٹل ہونے کے باوجود ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پھر ان کو جو ہم نے لارا لگایا، ان کو جو آسرا دیا کہ بھئی ہم کریں گے کچھ نہ کچھ، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ اگر تو ہم جو ہے ان کو دو ٹوک لفظوں میں کلیئر کر دیتے کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، اور آج بھی اگر ہم کلیئر کر دیں، اگر ہم نے خود کچھ نہیں کرنا ہے تو کم از کم اتنا اقدامات کر لیں گے جو ہم ان کو جواب دے دیں کہ بھئی جو کرنا خود کرو اپنے لیے، کم از کم ان کو آسرا نہیں ہوگا۔ پھر اگر وہ خود کچھ کر سکتے ہوئے تو کر لیں گے، نہ کر سکتے ہوئے تو وہ ان کا مسئلہ ہے پھر۔ لیکن ایک طرف سے جو ہے نا اس چیز کو اپنانا اور اس چیز کو جو ہے نا مطلب ان کو آسرا دینا کہ بھئی ہم تمہارے لیے کچھ کریں گے، تو یہ آسرا دینا جو ہے نا یہ خود ایک ظلم کے اندر ظلم ہے، یہ ظلم کی ایک شکل ہے کہ آسرا دینا اور کرنا کچھ نہیں۔ اگر کرنا ہے تو یکدم کر سکتے ہیں، اگر نہیں کچھ کرنا اور اس چیز کو لے کے بیٹھے رہنا ہے کہ جو نا ہمارے اپنے کچھ حالات نہیں ہیں، ہمارے اپنے، تو جن کے حالات ہیں ان کو آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، یا ہمارے جب حالات تھے ہم نے اس ٹائم پہ کیا کیا۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان کے پاس اگر جو ہے نا کچھ ہے نا تو اس کو اس کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ بھائی ایک امیر شخص کسی کے لیے، ایک پیسے والا شخص، ایک اقتدار میں بیٹھا شخص، وہ کیوں کسی کے لیے کچھ کرے گا؟ اس کو تو جو ہے نا اپنے مال و دولت، اپنے بیوی بچوں کا ڈر ہوگا۔ پھر وہ شخص جو ہے نا جو کہ ہے بھی دنیا دار، دین دار نہیں ہے، کیونکہ دین دار شخص کو دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کا جو دکھ ہوتا ہے یا جن امت مسلمہ کا جو درد ہوتا ہے وہ ایک دیندار شخص کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ کسی نان مسلم کے دل میں کیوں کسی کی مسلمان کے لیے درد ہوگا؟ پھر اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ پیسے والے لوگوں کو غریبوں کی کتنی فکر ہے، کتنی ٹینشن ہے۔ غریب کو ہی کسی غریب کا تھوڑا بہت درد ہوگا اگر ہوگا تو، یا پھر امیروں میں بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے غربت والا مطلب وہ بھی غربت والا ٹائم بھی فیس کیا ہے، جنہوں نے غربت کو بھی خود فیس کیا ہے، ان کے دل میں تھوڑا بہت جو ہے نا مطلب ہوگا درد، ادروائز درد نہیں ہے۔ اور جب دولت اپنے اندر خود جو ہے نا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کہ جب دولت آتی ہے تو پھر انسان کو دوسرے کی فکر کے بجائے اپنی دولت سنبھالنے کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا کہیں پیسہ چوری نہ ہو جائے، میرا کوئی بینک بیلنس جو ہے نا مطلب وہ چوری نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا مطلب ہے وہ ہیک نہ ہو جائے اکاؤنٹ میرا، کوئی چوری نہ کر لے پیسہ، گھر کے اندر کوئی کچھ سامان پڑا ہوا ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے پیسے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، میری فیکٹری کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، میری گاڑی کو نقصان نہ ہو جائے۔ میرے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس میرے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کی ٹینشن ہوگی۔ جتنا دنیا میں انسان کے پاس ہے، جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ دنیا میں ٹینشن ہے، اور پھر آخرت میں اس کا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں پھر جو بھی کمایا ہے، جتنا بھی ہے، وہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور پھر کہاں خرچ کیا، یہ سارے معاملات کا پھر وہاں پہ حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اللہ پاک نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غربت کو اپنایا تھا کہ اللہ پاک غریب سے، مفلس بندے سے محبت کرتا ہے زیادہ بمقابلہ امیر شخص کے، ایک پیسے والے شخص کے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ بتایا کہ ایک مفلس اور غریب انسان جس نے دنیا میں زندگی غربت میں گزاری، مفلسی میں گزاری، وہ 500 سال پہلے یا 5000 سال پہلے یا جو بھی وہ ایک کوانٹٹی بتائی گئی کہ اتنے سال پہلے امیر شخص سے اتنے سال پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر بحیثیت مسلمان اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر موت کے ڈر سے حق بات نہ کرنا، حق کے ساتھ نہ کھڑا ہونا، یہ انڈائریکٹلی اللہ کی اس بات پہ، اللہ کے اس کلام پہ یقین نہ ہونا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ اگر اس اللہ پاک کی اس بات پہ ہمیں یقین ہے تو پھر ہمارے دل کے اندر جو ہے نا موت کا ڈر نہیں ہوگا، پھر ہمارے دل کے اندر دنیا کی فکر نہیں ہوگی، پھر ہمارے دل کے اندر کسی جو ہے نا مطلب خان، کسی چودھری جو ہے نا، کسی جاٹ باٹ کا جو ہے نا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو ہے نا تم امت مسلمہ کی فکر کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرو۔ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں پیسے کے بیاہ پہ دیتے ہیں، ہم نے اپنی جگہ پہ جو ہے نا مطلب اپنے علاقوں میں چھوٹے بڑے خان بنائے ہیں، یا ہم خود خان بنے ہوئے ہیں، ملک بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ جس کو میں نے دولت دی ہے اس نے بھی شکر ادا کرنا ہے، اور جس کو نہیں دی اس نے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے جو ہے نا، جس کو میں نے دولت دی ہے تو وہ جو ہے نا اپنی زندگی عیاشیوں میں گزارے اور جو ہے نا ناشکری میں گزارے، یا جس کو نہیں دی تو وہ جو ہے نا مجھ سے مایوس ہو کے جو ہے نا وہ میری ناشکری کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کے جو ہے نا مختلف طریقے ہیں، وہ جو شکر گزاری کے طریقے ہیں ان کی جو الٹ ہے وہ ناشکری میں گنی جاتی ہے۔ مجھے اللہ پاک نے جو دولت دی ہے، مجھے اللہ پاک نے جو طاقت دی ہے، اگر تو میں اس کا جو ہے نا استعمال مسلمانوں کے لیے کرتا ہوں، اسلام کی خدمت کے لیے کرتا ہوں، مسلمانوں کے لیے کرتا ہوں، جو ہے نا جو مسلمان پس رہے ہیں یا غریب ہیں، اگر تو میں ان کے لیے کرتا ہوں، ان کے حق میں کرتا ہوں اس کا استعمال، تو یہ ایک مطلب اللہ پاک کے شکر گزاری میں گنا جائے گا۔ یہ بھی ایک شکر گزاری کی شکل ہے، اس کا جائز استعمال، اس کو جائز جگہ پہ استعمال کرنا یا جائز جگہ پہ لگانا۔ اور اگر میں اس کا جو ہے نا ناجائز استعمال کرتا ہوں
اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہے، چاہے وہ جان کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، تو جو اللہ پاک کی نعمتوں کا جو ہے نا مطلب ناجائز استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی ناشکری میں ہی گنا جاتا ہے. کہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی بھی چیز دیتا ہوں، آپ اس کو کسی کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ انڈائریکٹلی اس کا مجھے ثواب ملے گا. وہ ثواب ملنا میرے لیے فائدہ مند، جب میرے لیے فائدہ مند ہوگا تو آپ کا وہ کرنا، جس طریقے سے ہم جو ہے نا مثال کے طور پہ جو ہے نا ایک کسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے نا مطلب ہے کوئی اقدامات کرتے ہیں تو اس میں ہم کو پازیٹیو کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ثواب جائے، یا ہم جو ہے نا اصالہ ثواب کسی کو کرنے کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی پازیٹیو کام کرتے ہیں جس میں صدقات و خیرات، پھر لنگر، کسی کو کھانا کھلانا غریب کو، ٹھیک ہے، یا مسجد بنا دینا، مطلب اس طرح کے صدقات کے کام جتنے بھی ہیں وہ ہم اپنے ثواب کمانے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے جو مر چکے ہیں لوگ جو ہے نا مسلمان جو اپنے ماں باپ بہن بھائی وغیرہ گزر چکے ہیں ان کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو، اور جو ہے نا پھر اللہ پاک کا ایک تو ان کے لیے فائدہ مند، اپنی ذات کے لیے فائدہ مند، پھر دوسری طرف سے اللہ پاک کی خوشنودی اور جو ہے نا مطلب ہے اللہ پاک کی شکر گزاری کے زمرے میں آئے گی یہ ساری باتیں. لیکن اگر جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا مطلب اگر کوئی میں بحیثیت مطلب ایک مسلمان یا انسان، یا مثال کے طور پہ میں کوئی ایسا غلط کام کرتا ہوں جس کا مسلمانوں کو نقصان ہے، انسانیت کو نقصان ہے، یا میرے معاشرے کو نقصان ہے، تو اس کا جو ایک تو وہ خود بھی اللہ پاک کی ناشکری میں آ گیا کہ میں نے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں تھی، چاہے وہ طاقت کی شکل میں تھی، کسی بھی شکل میں، اس کو اگر میں جو ہے نا مطلب مسلمانوں یا کسی انسانیت کے نقصان کے لیے استعمال کرتا ہوں، یا اس سے میری اس چیز سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو نقصان ہوتا ہے، تو ایک تو وہ انڈائریکٹلی اللہ پاک کی ناشکری ہو گئی. دوسرے نمبر پہ پھر میرے ماں باپ کے لیے وہ تکلیف کی بات، تکلیف کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنے گی. میری اپنی ذات کے لیے وہ تکلیف کا وہ باعث بنے گی گناہ کی شکل میں. میرے ماں باپ کے لیے جو میرے مطلب ہے میری والدہ مطلب والد صاحب یا والدین اگر کوئی جو ہے نا فوت ہو چکا ہے تو ان کو جو ہے نا وہ قبر میں تکلیف اس کی ہوگی. تو فکر کرنے کی جو باتیں یا فکر کرنے کی جو چیزیں وہ یہ نہیں ہے جن میں ہم ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ان ٹینشنوں سے نکل کے جو حقیقت میں ٹینشن لینے کی چیزیں یا لینے والی باتیں اگر ان کی اس طرف ہمارا اپنے دماغ کو نہیں موڑتے ہیں تو یہ ٹینشنیں پھر ہم اس طرح جو ہے نا فیس کرتے رہیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں، ہمارے مطلب پچھلوں نے بھی کی، ہم بھی فیس کر رہے ہیں، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح فیس کرتی رہیں گی جب تک کہ ہم نالج اور اویئرنیس نہیں جگاتے اس بارے میں کہ کس بارے میں فکر مند ہونا ہے اور کن چیزوں کے لیے فکر مند نہیں ہونا. یار ایک کام کا وعدہ کسی سے ایم پی اے ایم این اے وغیرہ کر دیتا ہے تو وہ اتنا کانفیڈنٹلی اس پہ یقین ہو جاتا ہے ہمارا، یا اس پہ یقین آ جاتا ہے کہ ہاں بھی جو ہے نا اب تو یہ ایم پی ایم این اے صاحب نے یہ وعدہ کر دیا مجھ سے، اب یہ میرا کام ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اس ایم پی ایم این اے پہ یقین اتنا ہوتا ہے. تو پھر اچھا اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ کئی جگہ پہ ایسا بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو پاورفل شو کرنے کے لیے آپ سے جو ہے نا ان کاموں کا بھی وعدہ کر لیتا ہے کہ جو کام اس کے کرنے کی جو ہے نا اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہی نہیں کہ وہ کر سکے، لیکن صرف اپنی جو ہے نا پاور دکھانے کے لیے، آپ کے اوپر اپنا ایک روب جمانے کے لیے وہ آپ سے وعدہ کر لیتا ہے اور جو ہے آپ کے سامنے دعویٰ کر جاتا ہے کہ ہاں بھی میں یہ کام کروں گا. تو ہم پھر بھی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس سے ہم نے ٹھوکریں بھی کھائی ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ کئی مرتبہ ہمیں جو ہے نا مطلب اس طرح کے آسرے دے کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا ہے، لیکن جب نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ وعدہ کرتا ہے تو ہم پھر بھی یقین کر لیتے ہیں، جس کا ہمیں سچے ہونے کا جھوٹے ہونے کا جو ہے نا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے نا پھر ہمارا اس طرح کا یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم جتنا اپنے علاقے کے ایم پی ایم ایل اے پہ یقین کرتے ہیں یا کسی بڑے پہ یقین کرتے ہیں، اتنا اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے. کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پھر جب اللہ پاک نے بول دیا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. جب اللہ پاک نے بول دیا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے پھر ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے زندگی اور موت کے بارے میں. جب اللہ پاک نے اس چیز کا اپنے ذمہ لے لیا کہ جو ہے تمہاری عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ پہ یقین ہونے کا یہ مطلب لازمی ہے اللہ پاک پہ یقین ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں پہ واقعی ہمارا یقین ہے اللہ پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر جو ہے نا ہم اس کی اس بات پہ یقین کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں ٹینشن لینا چھوڑ دیں. اگر ہم اس کے بارے میں پھر بھی فکر مند ہوتے ہیں تو یہ انڈائریکٹلی اللہ پہ یقین نہ ہونے کی نشانی ہے. بہرحال میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو مین یعنی کہ جو ہے نا کسی بھی مسئلے کی آپ درخت ہے نا، درخت کی مثال لے لیں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہماری زندگیوں میں جو ہے نا مسلمانوں میں ملکی طور پہ اقتداری طور پہ پولیٹیشین مطلب اس سیاسی معاملات میں پریشانیاں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کو ان تمام مسائل کو جو ہے نا آپ اس طرح لے لیں کہ جو ہے نا ایک درخت ہے تو درخت کے اوپر سے آپ ٹہنیاں کاٹتے رہیں گے تو جو ہے نا درخت ختم نہیں ہونے والا. اس درخت کو ختم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جو ہے نا آپ کو اسے جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. اور اسلامی تعلیمات میں
جو اسلامک جس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ایک سسٹم جو اللہ پاک نے جو ہے نا گائیڈ لائن جو ہمیں دی ہوئی ہے، اس میں تو جو ہے نا تمام مسائل کو جو ہے نا اللہ پاک نے پہلے ہی جو ہے نا جڑ سے ختم کر دیا تھا، اور ہمیں بتا دیا تھا کہ تم نے جو ہے نا اس طرح لائف گزارنی ہے تو تم ٹینشن فری لائف گزارو گے. لیکن اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پھر جو ہے نا اس میں اپنی عقل لڑائی، ہم نے اپنا دماغ لڑایا. اس میں جن معاملات میں ہمیں عقل نہیں لڑانی چاہیے تھی، دماغ نہیں لڑانا چاہیے تھا، ہم نے اس میں بھی اپنا دماغ لڑایا، ہم نے اس میں بھی اپنی عقل لڑائی. جب ہم نے ہر بات میں جو ہے نا اپنی عقل لڑائی اور اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں انٹرفیئر کرنا، حالانکہ حق ہمارا یہ بنتا تھا کہ جس طرح کا اللہ پاک نے حکم دے دیا ہم چپ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر لیتے. ہم اس میں یہ نہ کرتے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اور یہ ایسا کیوں کرنا چاہیے، اور اس کو یا ہم ایسا کیوں کریں. یہ جو کیوں ہے، یہ کیوں جو ہے نا انسان کو لے کے ہم لوگوں کی بربادی کا یہی باعث ہے. ہم ان چیزوں کے لیے جو ہے نا مطلب فکر مند ہوتے ہیں، یا ان چیزوں کے ان الجھنوں میں ہم ہمارا دماغ پڑتا ہے جس میں الجھانے کے لیے جو ہے نا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور پھر ساتھ میں انسانی شکل میں بھی لوگ ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں نہیں الجھنا چاہیے تھا. مجھ سے اور آپ سے میری زندگی کے معاملات کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا. ہم سے پچھلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے اور کس طرح کر کے گئے. ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ جو ان سے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں، جو ان سے اچھی باتیں مل رہی ہیں، ان کو کیچ کرو اور اپنی زندگی میں لاگو کرو. اپنے بچوں کو ان تمام تعلیمات ان کو آگے فارورڈ کرو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی جو ہے نا فلانا کیا کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کون مطلب افضل ہے، کون نیچے ہے. ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا آج سے 1400 سال بعد، مطلب 1400 سال پہلے جو معاملات ہوئے ان کے بارے میں بیٹھ کے آج ہم جو ہے نا بیٹھ کے ججمنٹ کرتے ہیں کہ فلانا صحابی افضل ہے، فلانا صحابی جو ہے نا وہ کمتر ہے، یا فلانا مطلب ہم صحابہ کرام کے بارے میں ججمنٹ کرتے ہیں. آج بیٹھ کے ہم اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے پیچھے بارے میں ججمنٹ کرتے ہیں کہ فلانا جو ہے نا افضل ہے تو فلانا جو ہے نا وہ کمتر ہے، اور اس کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کام اللہ پاک نے اپنے مطلب یہ اللہ پاک کے کرنے کا، میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے. ان کو جج کرنا الٹا، وہ جج کرنا ہمارے لیے اس طرح نقصان دہ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا مطلب ان کو ججمنٹ کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے سے اختلافات میں پڑ گئے، فرقوں میں پڑ گئے، اور پھر جو ہے نا ان کو جج کرنے کے چکروں میں جو ہے نا ہم کئی مرتبہ انجانے میں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ جو ہے نا اتنا علم نہیں ہے ہمارے پاس. بھائی کون سے صحابی آپس میں انہوں نے جنگ کی، کس بات پہ کی، کیوں کی، یہ ان کا مسئلہ ہے نا. بروز قیامت جو ہے نا اللہ پاک خود فیصلہ کر دے گا کون حق پہ تھا، کون جو ہے نا حق پہ نہیں تھا. مجھے اور آپ کو کس نے یہ رائٹ دی ہے کہ جو ہے نا ہم بیٹھ کے یہاں پہ آج ان کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ بھائی جو ہے نا کون حق پہ تھا، کون باطل تھا. ہمیں جتنا حکم دیا گیا ہمارا کام ہے اتنا کام کرنا. ہمیں حکم کس چیز کا دیا گیا کہ آپ نے اپنے سے پہلے جتنے بھی گزر گئے ان سب کا آپ نے احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے. اور صحابہ کرام تو چھوڑیں، جو نا کئی لوگ ہمارے مسلمانوں میں ہی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں میں جو ہے نا ججمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے یہ چیز دی تھی، یہ چیز نہیں دی تھی، ان کو یہ مرتبہ دیا تھا، یہ مرتبہ نہیں دیا تھا. ہم ان جھگڑوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہم نے. اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ سوائے جو ہے نا ضلالت کے، سوائے جو ہے نا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور آخرت برباد ہونے کا ہمیں ابھی اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ چیز ابھی ہم نے فیس نہیں کی ہے، ابھی ہم اس اسٹیج پہ پہنچے نہیں ہیں. لیکن جب ہم پہنچیں گے تو جو ہے نا آپ دیکھ لیں گے کہ برباد ہی ہے اگر ہم ان الجھنوں سے، ان ٹینشنوں سے باہر نہیں آتے ہیں. ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نا مطلب اس طرح کے اول فول بکتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے، جن کے جو ہے نا مطلب ذریعے سے اللہ پاک نے، یار صحابہ کرام تبلیغ کے لیے نہ نکلتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک جو ہے نا دینی تعلیمات پہنچا دی تھی، وہ آگے تبلیغ کے لیے نہ نکلتے. تو میرا اور آپ کا جو ہے نا مجھے بتائیں کہ جو ہے نا آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم اسلام پر ہوتے. ہمارے جو ہے نا آج سے جو ہے نا مطلب ہماری اگر جو ہے نا 6-7 پیڑھیاں، 10 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں، 10 نسلیں، 5 نسلیں پیچھے چلے جائیں، ہم لوگ کون تھے؟ ہم لوگ مسلمان تھے. پھر ہم جو ہے نا خود میں جو ہے نا مطلب ہے قوم پرستیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جس چیز کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے آ کے جو ہے جس کو ریجیکشن کی تھی، جس چیز کی کہ کوئی عربی کسی اجمی پہ جو ہے نا افضلیت نہیں رکھتا، کوئی گورا کسی کالے پہ افضلیت نہیں رکھتا، ہم نے اسی چیز کو ٹھکرا دیا. ہم نے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نے اسی بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جو ہے نا کلام کو، اسی فرمان کو جو ہے نا ہم نے جھٹلا دیا. ہم نے اس کی نافرمانی سب سے پہلے کی. جو ہم یہ قوم پرستیوں میں پڑھ کے جو ہے نا میں خان ہوں تو جو ہے نا کمتر ہے، تو جو ہے نا کمتر قوم کا ہے، اور میں جو ہے نا افضل قوم کا ہوں. میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں پٹھان ہوں، تو پنجابی ہے، تو کمتر ہے. یہ چیز کسی ایک میں ہو نا، فور ایگزامپل جو ہے نا مطلب میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں کہ صرف کشمیریوں میں اگر ہو نا تو پھر تو میں آپ سے جو ہے نا مطلب ہے اس طرح کا شکوہ نہ کروں. اور پھر آپ لوگ جو ہے نا پھر یہ جو ضلالت فیس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ہم سب، پھر وہ ضلالت جو ہے نا وہ سارا جو زوال ہے وہ صرف پھر ہم لوگ فیس کریں نا. پھر آپ لوگ فیس نہ کرتے اس چیز کو، اس ضلالت کو، یہ جو ضلالت کا وقت ہم پہ زوال آیا ہوا ہے، پھر اس کو ہم کشمیری فیس کرتے ہیں. اگر صرف یہ چیز کشمیریوں میں ہوتی، پھر آپ لوگ کیوں اس ضلالت کو فیس کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ہر قوم کے اندر ہے. یہ چیز پٹھانوں کے اندر بھی ہے، یہ چیز پنجابیوں کے اندر بھی ہے، یہ چیز ہر قوم کے اندر ہے.
میں نام لے کے گنواتا رہوں جو ہے نا، پھر پاکستان میں کتنی قومیں یہ جو ہے نا 10-15 منٹ کی ویڈیو اسی چیز میں نکل جائے گی. ہم لوگ اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں کشمیری ہوں، گجر قوم سے تعلق رکھتا ہوں. ہمیں جو ہے نا مطلب ہم اپنے آپ کو زیادہ کہلاتے ہیں، جس نام سے جو ہے نا ہمیں بلایا جاتا ہے وہ بلایا جاتا ہے یعنی کہ چودھری. بھائی چودھری، سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی چودھری لفظ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں خود سمجھ مطلب پتہ لگ جائے گا کہ ہم جو ہے نا کس چیز کو اتنا اپنے ساتھ جوڑ کے تکبر اور غرور جو ہے نا اپنے اندر لاتے ہیں. ہمیں کس چیز پہ اتنا فخر ہے. اور چلیں جی فور ایگزامپل جو ہے نا مطلب جن ناموں سے جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو منسوخ کیا اور جن ناموں پہ ہمیں جو ہے نا اتنا تکبر اور غرور ہے، فور ایگزامپل اس نام کے کسی جو ہے نا پچھلے گزرے ہوئے وقت میں کسی شخص کے نام سے ہم نے اپنے آپ کو منسوخ کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا ہم اس کی نسل میں سے آگے. ٹھیک ہے، تو اس شخص نے فور ایگزامپل اگر کوئی جو ہے نا مطلب ایسا بڑا کام کیا بھی تھا جس پہ ہم آج فخر کرتے ہیں، تو بھائی مطلب میرے دادا یا میرے پردادا نے یا میرے جو ہے نا مطلب کسی پرانے نے میری نسل میں سے اگر کسی نے کوئی ایسا مارکا کوئی کارنامہ انجام دیا بھی تھا، اس میں میرا کیا کمال ہے کہ میں اس ٹائم پہ بیٹھ کے غرور کر رہا ہوں یا فخر کر رہا ہوں. ان کا فخر ان کا وہ کارنامہ ان کو فائدہ دے گا اگر انہوں نے کسی انسانیت کے فائدے یا انسانیت کے جو ہے نا انسانیت کے لیے فائدے مند کوئی کام کیا تھا تو اس کا ان کی ذات کو فائدہ ہوگا. مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، مجھے میرے اعمال کا فائدہ ہوگا. میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کا میرا برتاؤ ہے، کس طرح کا میرا ان کے ساتھ اخلاق ہے، میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے، میرا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے، میرا اپنے رشتے داروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے، میں انسانیت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں یا کتنا نقصان دہ ہوں. مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی جو ہے نا تیرا پردادا کیا کر کے گیا تھا یا انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا تو جو ہے نا مجھے اس کا جو ہے نا وہ انعام دیا جائے گا کہ ہاں بھائی تیرے پردادا نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اس وجہ سے تو بھی یہ انعام لے. اور ہم جو اکثر جو ہے نا جس کے اوپر جو ہے نا کوئی زوال کا وقت آیا ہوتا ہے یا جو ہے نا کسی کے اوپر تھوڑا سا برا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میرے اوپر یہ اللہ پاک کا امتحان ہے. کسی دوسرے کے اوپر جب آیا ہوا ہو تو اس کو ہم گنتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اللہ پاک کا عذاب ہے. یہاں میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہم سب کے اوپر جس چیز کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، امتحان نہیں ہے. امتحان ایک اسٹوڈنٹ سے بھی جو ہے نا امتحان اسی اسٹوڈنٹ سے لیا جاتا ہے کہ جس نے پورا ایک سال جو ہے نا مطلب کلاس میں اسکول میں گزارا ہوتا ہے. ایک بچے نے باہر جو ہے نا مطلب زندگی گزاری ہو، اس نے جو ہے نا کتابوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اسکول میں ایڈمیشن بھی نہ لیا ہو، رجسٹریشن بھی نہ کروائی ہو، تو وہ امتحان نہیں دے سکتا، اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا. امتحان ہمیشہ اسی بچے کا لیا جاتا ہے کہ جس نے جو ہے نا اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی اور جس نے پورا سال علم حاصل کیا ہو، اس جس کلاس کا وہ ایگزام دینا چاہ رہا ہے اس کلاس کے کتابیں پڑھی ہوں گی تبھی اس کا ایگزام دیا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا. ادروائز اگر جو ہے نا ایک بچے نے رجسٹریشن نہیں کروائی، اس نے جو ہے نا علم حاصل نہیں کیا، وہ پڑھا نہیں ہے پورا سال، کلاسز اٹینڈ نہیں کی، اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اسی طریقے سے امتحانات جو ہوتے ہیں وہ امتحان اللہ پاک لیتا ہے، بالکل لیتا ہے، لیکن امتحانات اللہ پاک جو ہے نا اپنے نیک لوگوں سے لیتا ہے. جو آزمائشیں ڈالتا ہے وہ اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اللہ پاک جو ہے نا اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے جو ہے نا آزمائش پہ پورا اتریں گے. وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ کسی ایسے شخص کو امتحان میں کبھی بھی نہیں ڈالے گا جس کا اس کو پتا ہو کہ میری آزمائش پہ پورا نہیں اترے گا. کیونکہ وہ اگر آزمائش میں پورا نہیں اترے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے نا اس کا مقدر جو ہے نا جہنم ہے. جب وہ ناشکری کرے گا اس پہ اس کا مقدر جہنم ہوگا. اور اللہ پاک کبھی بھی جو ہے نا اپنے بندوں کو جہنم کی طرف نہیں لے جانا چاہتا. اسی لیے اس نے ہمیں اتنے مواقع زندگی میں جو ہے نا دیے اور اتنے مواقع اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا امتی ہونے کے صدقے ہمیں دیے ہیں کہ ایک شخص کی اگر 100 سال عمر ہے زندگی ہے تو وہ 90 سال بھی اگر اس نے جو ہے زندگی گناہوں کی زندگی میں گزارے ہیں اور اب آگے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ سچے دل سے اگر توبہ کرے گا، جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے اس طرح اگر توبہ کرے گا تو میں بخش دوں گا. یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، یہ علامات ہیں اس کی محبت کی. تو اللہ پاک ہمارے اوپر جو آیا ہوا ہے زوال کا وقت، یہ صرف جو ہے نا عذاب ہے. اس کو آزمائش کہنا بے وقوفی ہے، اپنے دل کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے. اور وجوہات اس کی کیا ہیں؟ وجوہات اس کی یہی ہیں: دین سے دوری، علماء کرام سے دوری، اور پھر وہ ججمنٹ کہ جس ججمنٹ کے بارے میں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ تم ججمنٹ کرو. ججمنٹ کرنا ہمارا کام ہے. ججمنٹ ہمیشہ افضل مطلب ہے جس کا جو علم ہر لحاظ سے افضل ہوتا ہے نا، وہ کسی کو جج کر سکتا ہے. ایک عام بندہ جج نہیں کر سکتا، ایک عام بندے کو اجازت نہیں ہے جج کرنے کی. یہ آج کے ججوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پرانے وقتوں میں جب جو ہے نا مطلب مسلمان اور اسلامی نظام قائم ہوتے تھے، خلافتیں قائم ہوتی تھیں، ان کے اندر جو ہے نا جو قاضی والا سسٹم تھا، عدالت لگانا، اور جو ہے نا پھر قاضی صاحب جو ہے نا فیصلہ سناتے تھے، اور جو ہے نا پھر مطلب ایک عدالت لگتی اور جو ہے نا قاضی صاحب فیصلہ سناتے. وہ جو سارے معاملات تھے اس کے اندر جو ہے نا قاضی کون ہوتا تھا؟ قاضی کوئی جاہل انسان نہیں ہوتا تھا، قاضی کوئی جو ہے نا ان پڑھ انسان نہیں ہوتا تھا، قاضی کوئی جو ہے نا
عوام میں سے کوئی بھی للو پنجو اٹھا کے قاضی نہیں بنا دیا جاتا تھا. قاضی اس کو بنایا جاتا تھا کہ جو باقاعدہ جو ہے نا ہر معاملے کا علم رکھتا ہو, جو معاشرے میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہوتا تھا اس کو قاضی بنایا جاتا تھا. کسی بھی للو پنجو کو اٹھا کے قاضی نہیں بنا دیا جاتا تھا. تو اسی طریقے سے کوئی بھی للو پنجو شخص جو ہے نا وہ ججمنٹ کرنے کا حقدار ہی نہیں ہے. ہمیں کس نے جو ہے نا اجازت دے دیا, ہمیں جو ہے نا مطلب اتھارٹی کہاں سے مل گئی کہ جو ہے نا ہم صحابہ کرام کو جج کریں, ہم اولیاء کرام کو جج کریں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مراتب کے بارے میں ججمنٹ کریں کہ جو ہے نا ان کو فلانا مرتبہ اللہ پاک نے دیا تھا اور فلانا نہیں دیا تھا, ان کو وہ نور تھے یا جو ہے نا وہ بشر تھے. اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی اجازت ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا کہ ان سے محبت کرو, ان کے نقش قدم پر چلو, ٹھیک ہے نا, اور ان کا احترام کرو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو ہے نا کوئی ان کو جو ہے نا مطلب ہے بشر کہنا شروع کر دے اور کوئی جو ہے نا ان کو ججمنٹ کرنا شروع کر دے کہ بھئی کتنا مرتبہ دیا تھا اور کتنا نہیں دیا. اور ان کے علم غیب پہ ہم جو ہے نا مطلب ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ان کے پاس علم غیب نہیں تھا, جبکہ یہ خود یہ جو بات کرنا ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا, یہ اپنی بات کے اندر ہی جو ہے نا ایک ایسی بات ہے کہ جو ہے نا یہ علم غیب تھا. مطلب یہ جو بات کر رہا ہے, جو انسان یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا, اس سے بندہ پوچھے کہ تجھے کیسے پتا کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا, کیونکہ یہ خود ایک جو ہے نا علم غیب ہی ہے. کئی نشانیاں, کئی علامات, کئی جو ہے نا چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں علماء کرام نے بتا دی ہمیں جو ہے نا علماء کرام کی زبانی کہ ان میں مطلب کئی چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. پھر بھی ہم جو ہے نا صرف اپنی جو ہے نا انا اور اپنے ایگو اور جو ہے نا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے نا ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹ نہ کرو نا, خود جو ہے نا بے شک جہنم میں جاؤ, لیکن کم از کم دوسروں کو تو نہ الجھاؤ نا. پھر کم از کم دوسروں کو جو ہے نا مطلب ہے ان کے جہنم میں جانے کا باعث بھی خود نہ بنو. جس طرح ابلیس جو ہے نا جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کے جہنم میں جانے کا باعث بنے گا, یا ابلیس ذمہ دار ہوگا ان کو جہنم میں لے جانے کا, تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے نا باقی لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے ذمہ دار نہ بنیں. آپ کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جو اس کے اپنے گناہوں کی جو ہے نا مطلب جو وزن ہے نا, اس کے لیے تو وہی جو ہے نا اس کو برداشت کرنا جو ہے نا وہ بڑی مشکل چیز ہے. تو پھر دوسروں کا بھی جو ہے نا بوجھ اپنے سروں پہ جو ہے نا ڈالنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق دے, اور اس چیز کی سمجھ دے کہ ہمیں جن چیزوں کی فکر کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا اور کرنی چاہیے, جن چیزوں کی فکر ہمیں اللہ پاک اس کی فکر عطا کرے. ہمیں اللہ پاک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہمارے دلوں میں جگائے اور پھر ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے.